مہمانوں سے ملاقات میں آپ کی کراتی ہوں. میرے ساتھ ہیں جناب راجہ مبین الرحمان صاحب, آپ چیئرمین ہیں یونیورسٹی لورز کے, اور ان کے ساتھ ہیں حنان علی عباسی, آپ نیشنل یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں, اور اس کے ساتھ آپ نے زمینی ستارے کے نام سے کتاب بھی لکھی ہے. اچھا راجہ صاحب, بہت سارے لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یونیورسٹی لورز ہے کیا ایکچولی؟ یونیورسٹی لور جو ہے یہ بیسیکلی ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. جب ہم نے یہ ہمارا جو علاقہ ہے, خطۂ کوثار کا جو علاقہ ہے, جس میں ایبٹ آباد, مری اور باغ تک کے یہ جو علاقے ہیں, جب ہم نے یہ محسوس کیا کہ ہمارے جو نوجوان جو ہیں, جو کہ اپنی ابتدائی تعلیم کے بعد مڈل میٹرک کے بعد جو ہے اپنے اسکول کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی تعلیم کو آگے وہ کنٹینیو نہیں کر سکتے, اور تقریباً ہمارے اس علاقے میں کچھ 52 ایسے انٹرمیڈیٹ سکولز ہیں جو کہ جہاں پہ جا کے تعلیم جو ہے وہ رک جاتی ہے. تو ہم نے ایک ایسا غیر سیاسی پلیٹ فارم جو ہے ہم نے بنایا ہے, جہاں پہ کہ ہم اپنے تمام ان کے لیے, اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, کہ وہ اپنی تعلیم کو آگے لے کے جا سکیں اور اپنے کیریئر کو وہ ڈیولپ کر سکیں. یعنی آپ کے خیال میں خطۂ کوثار جو ہے اس میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے؟ جی بالکل. اور یہ بالکل, اور خطۂ کوثار آپ نام دے رہے ہیں ایبٹ آباد, مری, باغ, جی ان علاقوں. جی بالکل, یہ وہی علاقہ ہے. اگر آپ کہیں تو یہ پورا علاقہ جو ہے یہ پہاڑی علاقہ ہے, جیسے جہاں پہ 2008 میں زلزلہ بھی آیا تھا. تو ارتھ کوئک کے بعد یہ کہ ایک ایسا حصہ ہے جہاں پہ آپ کہیں تو ہزارہ یونیورسٹی ایک اویلیبل ہے, لیکن ہمارے اس پورے ایریے میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے. وجہ کیا رہی جس کی وجہ سے آپ کے حال میں یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ نہیں؟ میڈیکل کالجز تو ہیں کچھ؟ جی, 2 میڈیکل کالجز ہیں اور 2 انجینئرنگ, آپ کہیں گے انجینئرنگ کے کالجز بھی ہیں, لیکن ایسی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جیسے کہ ہزارہ یونیورسٹی ہے یا کچھ اس طرح کی یونیورسٹی جہاں پہ ہمارے جو ہے وہ بچے اپنے تعلیمی کیریئر کو آگے لے کے جا سکیں. اچھا راجہ صاحب, آپ کہہ رہے ہیں غیر سیاسی یہ وہ, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر کام کرنے والے جو ہیں وہ سارے غیر سیاسی پلیٹ فارم پہ ہونے, تو سیاست میں کیا ہونا ہے؟ دیکھیں, اس میں اس لیے اس کو ذرا زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ یہ غیر سیاسی ہے. اس کی مین وجہ یہ کہ یہ ہمارا ایجوکیشنل ایک ہے, اس میں ہمارے ساتھ ساری جماعتیں ہیں اور سارے لوگ ہیں. نہیں تو لیکن یہ جو منتخب اس علاقے کے نمائندے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں یہ ریز کی بات, انہوں نے کیوں نہیں اس ایشو کو ٹیک اپ کیا, کیوں نہیں آج تک ایفرٹس ہوئیں کہ ہمارے اس علاقے میں ایک کالج ہونا چاہیے, ایک سکول ہونا چاہیے, ایک یونیورسٹی ہونی چاہیے, تو ہر علاقے کا جو نمائندہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں پہ بات کریں. آپ جو ہے اس میں آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ بالکل صحیح ہے. یہ تقریباً پاکستان کے بننے کے بعد 62 سال سے میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے علاقے میں ہماری طرف روڈز پہ زیادہ توجہ دی گئی یا دوسرے کاموں پہ, لیکن ایجوکیشن پہ کام نہیں کیا گیا. تو اس میں ہمارے جو منتخب نمائندے تھے اس سے پہلے, انہوں نے بھی کچھ ایفرٹ نہیں کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بھی شاید اتنی ایفرٹ نہیں کی, ہم نے مانگا ہی نہیں. تو اب یہ ایک ایسی اویئرنیس جو ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہے کہ جس میں ایک عام آدمی, ایک بوڑھا, ایک بچہ, وہ یہ مانگ رہا ہے, وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو بچہ ہو وہ بھی آگے چل کے ایک اچھا سائنسدان, ایک اچھا ٹیچر, اور اپنے پاکستان کے لیے اور اپنے علاقے کے لیے ایک اچھا جو ہے وہ رول وہ پلے کر سکتے. آپ مجھے بتائیے گا, مطلب یونیورسٹی کے قیام سے کیا فرق پڑے گا؟ حنان, آپ تو یوتھ وہ اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, مطلب آپ کے خیال میں کیا یونیورسٹی بننے سے بچے زیادہ پڑھنے شروع ہو جائیں گے اس علاقے میں؟ جی فرح صاحبہ, میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ہمارا علاقہ ہے جہاں پتھروں کے دامن میں اشجار لہلاتے ہیں, وہاں آپ اگر ہائی اسکول کی سطح پہ دیکھیں تو 79% لوگ ہائی اسکول تک جاتے ہیں, لیکن وہ پھر جب وہ انٹر کی سطح پہ آتے ہیں تو وہ 32 ہوتے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں صرف 2% لوگ جا رہے ہیں. اب وہ یہ المیہ کی وجہ یونیورسٹیوں کا دور ہونا, آؤٹ آف رینج ہونا, ہاسٹل جانا, کچھ لوگوں کا افورڈ نہ کر پانا, یہ فیکٹرز ہیں کیا؟ جی یہی فیکٹرز ہیں. اس میں یہ ہے کہ جن یونیورسٹیز کی پہلے بات ہوئی کہ وہاں پہ انجینئرنگ یونیورسٹی ہے یا پرائیویٹ سطح پہ جو کالجز ہیں, ان کی جو فیسز ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ آپ وہ افورڈ نہیں کر سکتے لوگ. اب وہ پہاڑی علاقوں میں لوگ تو مزدوری کرتے ہیں, ان کی اوسط آمدن جو ہے وہ 10,000 کے راؤنڈ اباؤٹ آپ کہہ سکتی ہیں, تو وہ افورڈ نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے ایک تو شہر سے دوسرے شہر میں جا کے وہاں راشی سہولیات بھی ان کا اہتمام بھی کرنا, اور پھر جو ہے ساتھ ساتھ تعلیم کا. تو اس حوالے سے جو تحریک راجہ مبین صاحب کی قیادت میں ابھری ہے, یہ بیسیکلی ایک رول ماڈل تحریک ہے, اور پورے پاکستان کے لوگوں کو اس سے ایک نقطہ اخذ کرنا چاہیے کہ آپ کے علاقے میں بھی اگر ایسی محرومی ہو, آپ کے علاقے میں بھی ایسے اگر آپ دکھ کے منتر پڑھ رہے ہوں, تو آپ کو نکلنا چاہیے. آپ کو سیاسی کھلاڑیوں کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ وہ کوئی انیشیٹو لیں گے تو آپ زندہ باد مردہ باد کہیں گے. تو یہ جسٹ یہ ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ایک مثالی تحریک ہے کہ آپ اپنے ایشوز کے اوپر
اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے علاقے سے جو منتخب نمائندگان ہیں وہ بات نہیں کر رہے یا ماضی کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں انہوں نے بات نہیں کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے تو آپ کو بات کرنی چاہیے اور ایک بیان جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہیے اور اس پہ راجہ صاحب اور جو دیگر لوگ ہیں وہ بڑی مثالی جدوجہد کر رہے ہیں. اچھا یہ مجھے ویسے یہ وجہ سمجھ نہیں آتی کہ وڈیرے جاگیردار جتنے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ بھی خیر وڈیرے جاگیردار سے کم نہیں ہوتے, وہ وڈیرے اور جاگیردار کی پہلی نسل بن جاتے ہیں نا, آنے والے وڈیرے اور جاگیرداروں کے وہ فادرز ہو جاتے ہیں. خیر وہ اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے تو تعلیم کے ہر کوشش باہر سے بھی پڑھتے ہیں, علاقے میں کیوں نہیں لے کے آتے؟ دیکھیں جیسے حنان نے آپ کو کہا کہ ہمارے علاقے میں کچھ ایسا سسٹم ہے کہ ہمارا ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ سکول تک تو بڑی مشکل سے پہنچتا ہے, لیکن سکول کے بعد جو ہے اس کی اپنی تعلیم کو وہ آگے نہیں لے کے جا سکتا. کچھ لوگ جو انہوں نے کہا ہے کہ 2% لوگ جو یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں وہ بھی ایسے لوگ ہیں جن کے والدین نے تھوڑا سا اس سوچ کو ڈیولپ کیا کہ جناب اس میں آپ, اور انہوں نے اپنا علاقہ, اپنا رشتہ دار, اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کے کوئی اسلام آباد میں آ کے سیٹل ہو گئے, کوئی لاہور میں, کراچی میں. ان کے بچے آج جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, پروفیسرز ہیں اور وہ بڑا اچھا کر رہے ہیں. آپ کا یہ جو سوال ہے کہ وہ کیوں نہیں کرنے دے رہے, اس میں سب سے بڑا افیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ کل اس کے سسٹم کو یا اس کی قیادت کو یا اس کی پوزیشن کو چیلنج کیا جائے. تو یہ ایک ایسا وین ہے کہ وہ لوگوں کو وین ہی نہیں دینا چاہتے, اور جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ علاقے میں تعلیم جو ہے وہ ناپید ہے. اکثر لوگ جو ہے وہ مڈل میٹرک تک جا کے اسکول چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کا سولوشن کیا ہوگا, آپ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں اور آپ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کس جگہ پر یونیورسٹی بنائی جائے جو اس تمام ایریے کی ریکوائرمنٹس اور ضرورتوں کو فلفل کر سکے؟ دیکھیں ہماری یہ جو آبادی جو بنتی ہے تقریباً 40 سے 50 لاکھ کی آبادی ہے, اور اس کے لیے جو ہے ایک یونیورسٹی ہم لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. اور اس کا کیونکہ یہ پورے خطہ کوسار سے ہے اور پہاڑوں پہ ہے تو ہم نے اس کا نام تجویز کیا, آگے جا کے ایڈمٹ ہوا نا کوسار یونیورسٹی. تو اس میں بہت ساری ایسی پلیسز ہیں جو کہ سینٹرلائز پلیسز ہیں, جیسے کوالہ بھی ہو سکتا ہے, پھر اس میں مری میں بھی آپ اگر آپشن لیں, کوالہ میں کافی زمین بھی ہے, اس کے اوپر کام ہو سکتا ہے. اور یہ ایک فیزیبل پروجیکٹ ہے جس کو کہ ابھی ہمارے علاقے میں سے اور خطہ کوسار میں سے خواہ وہ نوجوان ہے, خواہ بچہ ہے, خواہ بڑا ہے, اب ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں تعلیم دی جائے تاکہ ہم لوگ جو ہے اپنا بہتر جو ہے مستقبل ہمارا جو ہے ہم اسے جو ہے. آپ لوگوں کی جو ڈیمانڈ ہے کتنی روٹڈ ہے, کس طرح کے لوگ اس میں زیادہ شامل ہیں؟ کیا زیادہ اس میں آپ کی طرح کے نوجوان ہیں یا اور بھی لوگ ہیں جو کہ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ فرا صاحبہ ہر رینج کے لوگ ہیں, بزرگ ہیں, بچے ہیں, مستقبل کے وہ محافظ ہیں جو محسوس کر رہے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ ضروری ہے نئی نسل کے لیے اور نسل نو کی ترقی کا راز ہے. اب یہ دیکھیں یہ جو یونیورسٹی ہے نا جی, اس کی فیزیبلٹی کا سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہے کہ اب گورنمنٹ جو ہے اس نے نئی ایجوکیشنل پالیسی میں یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ ہم نئی یونیورسٹیز کریٹ کریں گے اور سارا کچھ. اب دیکھیں کشمیر اور پاکستان کی ایجوکیشنل فرینڈشپ کا یہ استعارہ بن سکتی ہے, علامت بن سکتی ہے کہ آپ اس کو کہہ سکتی ہیں کہ کشمیر اور پاکستان کی تعلیمی دوستی ہے, چونکہ آگے ایکسپریس وے کا جو سروے ہے وہ وہیں سے انہی علاقوں سے گزرا ہے. تو آپ اس کو کشمیر اور پاکستان کے ساتھ ہی جسٹ فرینڈشپ کی علامت نہیں سمجھ سکتی, بلکہ یہ پنجاب اور سرحد کے بارڈر پہ بھی ہے اور تینوں جگہوں کو آپس میں ملا سکتے ہیں. مطلب آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ یہ پنجاب, سرحد اور کشمیر اور پاکستان کی ایجوکیشنل فرینڈشپ کی ایک مینار ہوگا جو کوسار یونیورسٹی کے نام سے ہم نے موومنٹ جو ہے جس کا آغاز کیا. تو اب جو نمائندگان ہیں جو ہمارے علاقے سے جنہوں نے اب الحمدللہ اس پہ بات کی ہے کہ کوسار یونیورسٹی جو ہے یہ بننی چاہیے, اور ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. خوشائند بات ہے کہ وہ انہوں نے اس پہ اب جو ہے ایک لائم المرتب کیا, اور ہمارے ایم پیز نے یہ اناؤنسمنٹ کیا کہ وہ اس کو نیشنل اسمبلی میں پھر جو صوبائی اسمبلی ہے ہماری سرحد کی اور پنجاب کی اس میں ریز کریں گے. اب دیکھیں پنجاب گورنمنٹ کی 350 کنال زمین اویلیبل ہے, وہ قیام پاکستان سے آج تک وہاں جھاڑیاں اگتی ہیں, وہاں پہ آج تک جگہ سے کوئی استفادہ حاصل نہیں کیا گیا. اور وہ جگہ ہے فرا صاحبہ کہ آپ اس جگہ میں قیام پاکستان کے بعد اور قیام پاکستان سے قبل آپ دیکھیں تو وہاں پہ قائد اعظم کا استقبال ہوا تھا, اور قائد اعظم کو لوگوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے وہاں سے کوالہ برج جو ہے وہ کراس کروایا تھا. تو بڑی ایک ماضی کے ورثے کی امین جگہ ہے اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, اور جگہیں جو ہیں وہ تعین کیا جا سکتا ہے. اس میں زمین کے اسپیس پہ تو جھگڑا بن ہی نہیں سکتا. جھگڑا تو یہ ہے کہ یونیورسٹی قائم ہونی چاہیے, اگر جو تعلیم کا دشمن ہے وہ کہے کہ نہیں بن سکتی. لیکن جو ہم وفاق سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آصف زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان ہے, وہ اناؤنس کر سکتے ہیں یونیورسٹی جو ہے, تو کوسار یونیورسٹی کا قیام جو ہے وہ ناگزیر ہے. اور اگر ہم نے اپنی فیوچر جنریشنز کو جو اپنی دہشت سے اور ان چیزوں سے بچانا ہے تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کوسار یونیورسٹی کا قیام. بالکل صحیح.